اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اس کی تفسیر میں جائے تو علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے، یعنی کسی بھی حالات میں، کسی بھی واقعے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو دوران مطالعہ میری نگاہوں سے گزرا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، کتاب کا نام ہے مجیب الدعوات، اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم دین جو کہ ہر شب جمعہ ان کا ایک وتیرہ تھا، معمول تھا کہ قبرستان پہنچا کرتے تھے۔ قبرستان جا کے وہ کچھ نماز اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، جو بھی وہاں اس قبرستان میں دفن ہے تمام کے لیے مغفرت کی دعا کر کے واپس آ جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گئے تو تھے لیکن کچھ دیر ہو گئی، یعنی اس وقت عشاء کا وقت تھا۔ جب وہاں پہ پہنچے ہیں، یہ خود انہی کی زبانی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چراغ جلائے ہوئے ہیں اور قبرستان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو تجسس بڑھا، میں نے کہا جا کے دیکھوں اس وقت رات کے کون ہے جو قبرستان میں آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی میں اس قبرستان سے گزرا ہوں تو یہ تو سنسان اور ویران تھا۔ میں جب ان کے قریب گیا، سلام کیا، بلکہ انہوں نے سلام کی پہل کی، میں نے سلام کا جواب دینے کی بجائے ان سے یہ کہا کہ کیا تم نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں پہ پردہ دینے کے لیے تمہیں یہ رات کا وقت موزوں نظر آیا ہے کہ یہاں پہ آئے ہو؟ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب سیدھا سا ہے کہ کسی بھی جب مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے تو دن کا وقت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، اور تم صرف 4 آدمی ہو جنہوں نے یہ جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور قبرستان میں آئے ہوئے ہو تاکہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے اس کو دفن کر دے، تو لگتا یہ کہ آپ نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ شکل سے، حلیے سے آپ ایک اہل علم نظر آتے ہو، مومنین کے بارے میں ظن المومنین خیرا، مومنین کے بارے میں نیک گمان کرنا چاہیے، تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، تم نے اس کو قتل کیا ہے، اب اس کو دفن کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم مزدور لوگ ہیں اور ہم اجرت پہ یہ جنازہ اٹھا کے آئے ہیں۔ تو بھائی اس کا وارث کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، وہ ضعیفہ ایک خاتون ہے، وہ آ رہی ہے پیچھے، وہ اس کی والدہ ہے، اس کے کہنے پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں جا کے اس ضعیفہ سے ملا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور وہ اتنی ضعیف اور بزرگ تھی کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سر اس کا جو ہے نا برف کی مانند سفید تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دفن کرنے کا یہ کون سا وقت مقرر کیا ہے؟ تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میرا جو بیٹا ہے جو اس وقت میت کی صورت میں ہے،
تو یہ کائنات کا بدترین انسان تھا. جہاں پہ بھی کوئی ظلم ہوتا تھا، چوری ہوتی تھی، ڈکیتی، رازنی، کچھ بھی ہو رہا ہو تو وہ مثال میرے بیٹے کی دیتے تھے. سمجھا سمجھا کے میری زندگی گزر گئی، لیکن وہ سمجھا نہیں ہے. جمعہ کا روز تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ جو واعظ تھا، خطیب تھا، پیش نماز نے دوران خطبہ یہ آیت پڑھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو جب میرا بیٹا واپس آیا تو خلاف معمول میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں مسلسل. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اتنا رونے لگا کہ روتے روتے ہچکی بند گئی. کہنے لگا ماں، شاید مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارے پاس مہمان ہوں اور میرا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ میں سن کے آیا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی کفر ہے. میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. جب میری روح نکل جائے تو مجھے چارپائی کی بجائے زمین پہ لٹا دینا. جب تم زمین پہ لٹا دو گی، اس کے بعد میرے پاؤں میں رسی باندھنا، پورے سین میں چکر کاٹنا اور کہنا کہ اے اللہ، یہ تیرا بدترین بندہ تھا جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا. دوسری وصیت یہ تھی کہ اعلان نہیں کروانا، کسی کو بتانا نہیں ہے، بلکہ مزدوروں کو بلا کے مجھے غسل وہ دے دیں گے، غسل کے بعد انہی سے دفن کروا دینا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. کہیں کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ شکر ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے اور میرے لیے کوئی ایسی ویسی دعا کر دے. اور آخری بات اس نے جو اہم کی تھی وصیت، وہ یہ تھی کہ قبر میں جب دفن کرنے لگے تو آپ قبر میں خود جا کے میری میت کو دفن کرنا. ہو سکتا ہے کہ رب باری تعالی تمہارے سفید سر کو دیکھ کے، تمہاری ضعیفی کے عالم کو دیکھ کے اللہ پاک مجھ پہ کرم فرمائے اور مجھے بخش دے، کیونکہ اس کی رحمت کا سمندر وسیع ہے. وہ ایک بحر بے کراں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. بالکل اسی طرح میں نے اپنے بیٹے کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو نہیں بتایا، سین میں بھی گھسیٹا، غسل بھی مزدوروں سے دلوایا، ان کو مزدوری دی. اب میں قبرستان پہنچی ہوں، قبر تیار ہے. اب عالم دین کہتا ہے کہ میری اور ایک تجسس بڑھا، جا کے دیکھوں کہ یہ کس طرح دفن کرتے ہیں. 4 بندے ہیں، یہ عجیب سا جنازہ ہے جو میری زندگی میں گزر رہا ہے یہ واقعہ. میں نے جا کے دیکھا کہ قبر میں جب اس کو دفنایا گیا تو والدہ خود قبر میں اتری، سر سے چادر اتار دی. آخر ماں تھی، ماں کی شفقت غالب آئی، بیٹے کا، جوان بیٹے کا چہرہ دیکھا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی کہ مالک، تو جو چاہے اور جس وقت چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تمہیں تو ساری طاقت ہے. میرے مالک، اس اپنے گنہگار کو، اس گنہگار بندے کو، اس خطا کار کو، سیاہ کار کو جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، زادرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نامہ اعمال جس پہ اچھائیاں لکھی ہوتی ہیں وہ تو خالی ہے. برائیوں کا لکھا ہوا صفحہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے. ہر برائی اس میں تھی، لیکن تمہاری مخلوق ہے، اور اب یہ مہمان بن کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے. اور اچھا مہمان ہمیشہ اپنے میزبان کی قدر کرتا ہے، اس کی خامیوں کو نہیں دیکھتا. بس یہ اس دعا اس کی ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک ایک قبر کی طرف ایک بہت بڑی نور کی مجھے لائٹ نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی.
جو آسمان تک ٹکر کھا رہی تھی، اور ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی کہ یہ میرا بے شک گناہگار بندہ تھا، لیکن ہم نے اس کو معاف کیا، اب یہ ہماری بارگاہ میں آ چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔